ہے، اور وہ حدیث پاک امام طبرانی نے اوسط کے اندر اس کو روایت کیا، وہ یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مولود یولد، کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر کے جڑوں میں سورہ تغابن کی پہلی 4 آیتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ جو ابھی نہیں پڑھیں گے 4 آیتیں، ہر سار کے جوڑ میں یہ سورہ تغابن کی ہر بچے وہ ہیں کیا، وہ پڑھیے ترجمہ پڑھتے ہیں، یسبح للہ، تسبیح کر رہی ہے اللہ ہی کی، ما فی السماوات جو آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو زمین میں، لہ الملک اسی کی حکومت، والہ الحمد اور اسی کے لیے ساری تعریفیں، وہو علی کل شیء قدیر، پوری قدرت رکھتا ہے اللہ ہر چیز پر۔ یہ انسان کی کھوپڑی ہر جوڑ میں لکھا ہے، ہر چیز تسبیح کرتی ہے، اور اے انسان تو نہ غافل ہونا۔ پڑھیے جی، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، فَمِنْكُمْ پھر تم میں سے بعض کافرن کافر، وَمِنْكُمْ اور تم میں سے بعض مؤمن مومن، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالی جو تم کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق کی حق کے ساتھ، وصورکم اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں، فاحسن صورکم اور خوبصورت بنایا تمہاری صورتوں کو۔ اب یہ اللہ نے جس کو جس شکل پر بنایا خوبصورت بنایا، جس نے پھر بگاڑا اس نے قرآن کے خلاف کیا۔ یہ جتنی صورتیں آئی ہیں، جو لوگ اپنے شکلوں کو بگاڑ دیتے ہیں وہ بظاہر تو خوبصورتی کر رہے ہوتے ہیں، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعلم یعلم ما فی السماوات، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وَيَعْلَمُ نیز وہ جانتا ہے، ما تسرون جسے تم چھپاتے ہو، وما تعلنون جسے تم ظاہر کرتے ہو، واللہ علیم بذات الصدور اور اللہ خوب جانتا ہے جو سینوں میں ہے۔ یہ جو 4 آیتیں ہیں یہ انسان کے سر کے جوڑوں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے لکھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں سے پچھلی امتوں کے احوال کی خبر دے رہا ہے، اور یہ کہ ان پر جو عذاب حلال ہوا وہ کیوں ہوا، عذاب حلال ہوا کیوں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے الم یاتکم کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نبأ الذین کفروا خبر ان کی جنہوں نے کفر کیا، کیا ان کی خبر نہیں آئی، من قبل اس سے پہلے، پھر انہوں نے کیا کیا، فذاقوا پس چکھ لیا انہوں نے، وبال امرہم اپنے کام کا وبال، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ کیوں ہے ان کے لیے، وہ بھی قرآن پڑھیے۔ اب ان کے لیے کیوں ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آتے رہے ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن نشانیاں لے کر، فقالو وہ بولے، ابشرن کیا انسان یہدوننا ہماری راہبری کریں گے، کیا انسان اگر ہوتا رسول تو فرشتہ ہوتا، فرشتے کی شکل میں آتا، فکفروا انہوں نے کفر کیا، وتولوا اور منہ پھیر لیا، واستغنى اللہ اور بے نیاز ہو گیا اللہ۔ جب انہوں نے منہ پھیرا اللہ بے نیاز ہو گیا، واللہ غنی حمید اللہ بے نیاز سب خوبیوں سراہا والا ہے۔ یہ جو ابھی آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ مشرکین، کفار اور ملحدین کا نظریہ رد کر رہا ہے۔ انہوں نے کیا گمان کیا، انہوں نے یہ گمان کیا انہم لا یبعثون کہ ہم بعد مرنے کے جب قبر میں ہوں گے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، یہ ان کا گمان تھا۔ اللہ رد کر رہا ہے، زعم الذین کفروا گمان کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، کیا الن یبعثوا کہ انہیں ہرگز دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا، یہ گمان کرتے ہیں۔ اچھا قرآن میں یہ جو لفظ آ رہا ہے، قل فرمائیے، بلا کیوں نہیں، وربی میرے رب کی قسم، یہ اللہ رسول کو حکم دے رہا ہے میری قسم اٹھائیں۔ یہ 3 بار قرآن میں آیا ہے یہ جو لفظ ہیں، بلا و ربی، آپ فرمائیے ہاں میرے رب کی قسم۔ کس کس صورت میں آیا ہے، وہ سب سے پہلے آیا ہے سورہ یونس میں۔ اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ ہوا قل ای و ربی، ای و ربی، اللہ نے پہلی بار حکم فرمایا آپ میری قسم اٹھائیں رسول کو، سورہ یہ یونس کے اندر ہے آیت نمبر 53۔ اللہ دوسری صورت کون سی ہے، سورہ سبا، وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ،
کافر بولے کہ قیامت تو نہیں آئے گی ہم پر، اللہ نے فرمایا بلا وربی لتأتینکم، آپ فرما دیں میری قسم ضرور تم پر قیامت آئے گی۔ یہ دو، اور تیسرا جو ہم نے ابھی پڑھا ہے بلا وربی، کیوں نہیں میرے رب کی قسم، یہ پیچھے کیا پڑھا ہے قل، آپ فرمائیے اور میری قسم اٹھائیے، کیا لتبعثن، تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں آگاہ کیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا، وہ چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، چاہے ظاہر ہوں چاہے پوشیدہ ہوں، اللہ تمہارے تمام اعمال کی تمہیں خبر دے گا۔ پڑھیے آمنو باللہ و رسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اب یہ تو ہے ایمان، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، یہ دل کی تصدیق ہے، رسول پر بھی، لیکن عملی اقدام کیا کرنا ہے؟ وہ قرآن ہے، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر ایمان جو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ ہے وہ آیت کہ قرآن پر ایمان کہاں سے ثابت ہے؟ یہ وہ آیت ہے، اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ سب سے پہلا فریضہ قرآن پر ایمان ہے، پھر قرآن کی تلاوت ہے، پھر قرآن میں غور و فکر ہے، پھر قرآن پر عمل کرنا ہے، پھر قرآن کی تبلیغ کرنا ہے۔ یہ سب پانچوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں۔ واللہ بما تعملون، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لیکن قرآن پر ایمان عمل نہیں ہے تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ یوم یجمعکم، اللہ فرماتا ہے میں کب تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دوں گا؟ جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا، جمع ہونے کے دن، قیامت کے دن۔ ذالک یوم التغابن، یہی گھاٹے کا دن ہے قیامت۔ کن کے لیے؟ ان کے لیے جنہوں نے نیک اعمال نہیں کیے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان لے آیا اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرتا رہا نیک، اس کا کیا ہے؟ یکفر عنہ سیئاتہ، دور فرما دے گا اللہ اس سے اس کے گناہوں کو، ویدخلہ جنات، اور داخل فرمائے گا اسے باغوں میں۔ کون سے باغ؟ تجری من تحتہا، رواں ہوں گی جن کے نیچے، الانہار، ندیاں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں تا ابد۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دو چیزیں آئی ہیں، یہ گھاٹے کا دن ہے کافروں کے لیے، لیکن نفع کا دن ہے مومن، وہ مومن جو نیک عمل کرتا رہا۔ دو انعام ہے، جنت بھی ہے اور گناہ اللہ دور فرما دے گا۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، وہ دوزخی ہمیشہ رہیں گے اس میں، وبئس المصیر، اور یہ بہت بری ہے پلٹنے کی جگہ۔ ما اصابہ نہیں پہنچتی، من مصیبت، کوئی مصیبت، الا باذن اللہ، بجز اللہ کے اذن کے۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور تعویذ کرے، نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان لے آیا اللہ پر، یہدی، اللہ ہدایت بخشتا ہے، قلبہ، اس کے دل کو۔ دل کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ بخش دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اب حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ جو بات آئی ہے مصیبت کی، اس پر حدیث پاک سنیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کون سا عمل افضل ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ دوسرا، وتصدیق بہ، ایمان لا کے تصدیق کرنا۔ تیسرا، وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد، یہ افضل عمل ہے۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اس سے کوئی آسان بتائیں افضل عمل، اس سے آسان۔ میرے آقا نے فرمایا، الصبر، وہ صبر ہے۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس سے بھی کوئی آسان عمل بتائیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کسی ایسی چیز میں متہم نہ کرو جو اللہ نے تمہارے بارے لکھ دی ہے۔ لہٰذا جب بھی تقدیر آ جائے، قضا آ جائے، مومن کا کام ہے راضی ہو جانا تقدیر پر۔ میرے آقا فرماتے ہیں، سب سے افضل آسان یہ ہے، اللہ کو موسوم نہ کرو جو اللہ تمہارے بارے لکھ دے، فیصلہ کر دے۔ پڑھیے، اللہ فرماتا ہے، اللہ و اطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے روگردانی کی، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا، تو فقط ہمارے رسول کے ذمے، البلاغ المبین، کھول کر پہنچانا ہے۔ اللہ لا
ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کوئی خدا نہیں جس کے سوا، وعلی اللہ پس اللہ پر فلیتوکل المؤمنون بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، انا من ازواجکم بے شک تمہاری کچھ بیویاں و اولادکم اور تمہارے بچے عدو لکم تمہارے دشمن ہیں۔ یہ خطاب ہے ایمان والوں کو، تمہاری کچھ بیویاں اور تمہارے بچے دشمن ہیں، فاحذروہم پس ہوشیار رہو ان سے، وَإِن تعفوا اور اگر عفو سے کام لو، وَتَصْفَحُوا اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم تو بلا شبہ اللہ غفور اللہ رحیم ہے۔ بے شک اے ایمان والو تمہاری کچھ بیویاں تمہارے بچے دشمن ہیں، یہ تو ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان سے بچ جاؤ، آگے فرماتا ہے اگر معاف کر دو تو یہ بہتر ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ کب ہوا؟ کچھ لوگ مکے میں ایمان لا چکے تھے، مسلمان تھے، مکے سے ہجرت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے مدینے کی طرف، لیکن پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں فَأَرَادُوا أَن يَأْتُوا رَسُولَ اللَّهِ، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم آقا کے پاس مدینے چلے جائیں، لیکن فَأَبَا أَزْوَاجُهُمْ ان کی بیویوں نے ان کو منع کیا، وَأَوْلَادُهُمْ ان کی اولادوں نے کہ ہم آپ کے بغیر مر جائیں گے، ہم تو رہ نہیں سکیں گے، ہم سے رہا نہیں جائے گا، آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ کہتی ہیں چند عرصے بعد وہ آ گئے مدینے میں، جب چند عرصے بعد مدینے پہنچے، آقا کی بارگاہ میں آئے تو باقی صحابہ کو دیکھا وہ تو دین میں بہت فقاہت حاصل کر چکے تھے، انہوں نے سوچا ہم اولاد اور بیویوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ یہ ہے قرآن، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تمہاری کچھ بیویاں اور تمہارے کچھ بچے تمہارے دشمن ہیں، جو رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے تھے وہ دین میں زیادہ فقیہ ہیں، تم آئے ہو بعد میں لہٰذا تم وہ فقاہت حاصل نہیں کر سکے۔ پھر ہوا کیا؟ ان صحابہ نے سوچا کہ ہم اپنی بیویوں کو اپنی اولادوں کو سزا دینا چاہتے ہیں، ایسی سخت سزا تاکہ عبرت کا نشانہ بنے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، سزا نہیں دینی، جو ہو چکا سو ہو چکا، اب کیا کرنا ہے؟ عفو سے کام لو، درگزر کرو اور بخش دو تو بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ انما اموالکم بے شک تمہارے مال و اولادکم اور تمہاری اولاد فتنۃ فتنہ آزمائش، واللہ اور اللہ ہی عندہ جس کے پاس اجر عظیم اجر عظیم ہے۔ اب یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، اس پر حدیث پاک سنیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، راوی ہیں حضرت ابو بریدہ، کہتے ہیں ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام یخطبو خطبہ فرما رہے تھے ممبر پہ بیٹھ کے، کہتے ہیں فاجاء الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسن اور حضرت حسین تشریف لاتے ہیں، اور حضرت حسن اور حسین نے کون سی قمیص پہنی ہوئی تھی؟ کہتے ہیں علیہما قمیصانی احمرانی یمشیانی و یاسران، سرخ رنگ کی دونوں نے قمیص پہنی ہوئی ہے، کبھی گر پڑتے پھر گرتے ہوئے اٹھ کے پھر چل پڑتے۔ یہ میرے آقا ممبر پہ بیٹھ کے منظر دیکھ رہے ہیں، خطبہ دے رہے تھے، کہتے ہیں فنزل رسول اللہ من الممبر، ممبر سے میرے آقا نیچے اترے، فحملہما ان دونوں کو اٹھایا، فوضعہما بین یدیہ اپنے کندھوں پہ بٹھایا، پھر فرمایا صدق اللہ ورسولہ، اپنے حسن حسین کو کندھوں پہ بٹھا کر فرمایا اللہ نے بھی سچ فرمایا، رسول نے بھی سچ فرمایا، کیا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ وہ کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے ان دو بچوں کو دیکھا گر رہے تھے، مجھ سے رہا نہ گیا، حتیٰ کہ میں نے حدیث تقریر روک دی اور ان دونوں کو اٹھایا، میں نے خطبہ روک دیا۔ یہ شانیں ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار خاتم النبیین خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، حسن و حسین کو گلے سے لگاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دشمن وہ نہیں ہے
جو میدان میں آ جائے کافر اور تمہیں قتل کر دے، فرمایا تم تو جنتی بن جاؤ گے، تمہارا وہ دشمن اصل دشمن نہیں ہے، فرمایا تمہارا اصل دشمن وہ ہے خارج من صلبی کا، جو تمہاری پشت سے نکل کے بڑا ہو کے تم سے دشمنی کرے، یہ ہے اصل دشمن۔ فرمایا وہ جو کافر ہے تم اس کو مارو تم پھر بھی جنتی، وہ تم کو مارے پھر بھی تم جنتی، لیکن اصل دشمن ہے والدہ کلذی، تمہارا وہ بچہ جو تمہاری صلب سے نکلا اور پھر اس نے تم سے دشمنی کی۔ لہٰذا جس نے اولاد کی خاطر دین چھوڑا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پڑھی لیجیے۔ اچھا، پہلے اس میں تقریباً تیسرے یا چوتھے سپارے میں ایک آیت نہیں آتی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب وہ آیت نازل ہوئی نا، صحابہ دیکھیں کہتے ہیں قوم پر عمل کرنا بہت سخت ہو گیا، صحابہ اتنی دیر لمبا قیام کرتے حتیٰ کہ ان کی تلیاں سوج جایا کرتی تھیں اور حتیٰ کہ پیپ بہنا شروع ہو جاتی تھی۔ اللہ نے مسلمانوں پر تخفیف کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ وہ کون سی ہے؟ اللہ فرماتا ہے پس ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے جتنی تمہاری استطاعت ہے، تو یہ تخفیف ہو گئی۔ واسمعوا اور سنو، واطیعوا اور مانو، وانفقوا اور خرچ کرو، خیرا لانفسکم بہتر ہے تمہارے لیے، ومن یوق شح نفسہ اور جنہیں بچا لیا گیا بخل سے ان کے نفس کے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس سے یہ آیت تخفیف ہے۔ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم قرض دو اللہ کو قرض حسن، یضاعفہ تو وہ اسے کئی گنا کر دے گا، لکم تمہارے لیے، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہیں، واللہ شکور حلیم اللہ بہت بڑا قدردان بہت حلم والا ہے۔ عالم الغیب، عالم الغیب ہر نہاں، نہاں کا معنی پوشیدہ، ہر نہاں کا جاننے والا، والشہادہ اور عیاں ظاہر کا جاننے والا، العزیز سب پر غالب، الحکیم بڑا دانا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی